جس دعوت کو نوح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وہ پاکیزگی کی دعوت، وہ طہارت کی دعوت، وہ توحید کی دعوت، وہ آخرت کی دعوت، کذبت قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلا دیا۔ شام کے علاقے میں یہ آباد تھے۔ بن نذر، جو نبی ان کو ڈراتا تھا، تنبیہ کرتا تھا، انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ انا ارسلنا علیہم، آخر کار وہ وقت بھی آ گیا، ہم نے بھیجا ان پہ حاسباً، پتھراؤ والی بات، یعنی کہ ہوا میں پتھر تھے، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی کہ جو لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے، بیوی کے علاوہ ان کی ایک بیوی قوم کے ساتھ ہی تھی، تو وہی آل ہے جو ایماندار ہے، وہی اہل ہے جو ایماندار ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا، نوح نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، کہا تیرا اہل ہی نہیں، تیرا اہل نہیں۔ یہاں خون سے اہل اور آل میں شامل نہیں ہوا جاتا، ایمان کی وجہ سے شامل ہوا جاتا۔ نجیناہم، ہم نے ان کو بچایا، بسحر، تیسرے پہر، رات کے تیسرے پہر، دنیا سوئی ہے، ادھر پورا آسمان سے آرڈر جاری ہو گیا، پروگرام ہو رہا ہے کہ سحری کے وقت تیسرے پہر اپنے گھر والوں کو لے کے تم بس نکل جاؤ، فیصلہ ہو چکا ہے قوم پہ عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ نعمتاً من عندنا، ان کو بچایا اللہ نے اپنی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے وہ ایماندار تھے، نیک تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اتنے غضب کے پتھر برسنے میں اللہ نے اس کے درمیان نکال لیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی کہ دنیا میں ایک آفت آئی ہو اور بندہ اس آفت سے محفوظ رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من شکر، جو شکر کرنے والا ہے۔ پوری صورت کو دیکھیں، کیا کمال۔ بڑے بڑے ادیب بھی جو جھوم جاتے ہیں کہ ہر لفظ آیت کے آخر میں را آ رہا ہے، مضمون بھی پورا پورا بیان ہو رہا ہے، قوموں کے واقعات بھی بیان ہو رہے ہیں، نصیحت بھی، دھمکی بھی، لیکن آخر میں را لایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔ شکر کا معنی قدر کرتا ہے نبیوں کی، اللہ کی نعمتوں کی، اور شکر کا معنی شکریہ ادا کرتا ہے۔ صحت ملی ہے، زندگی ملی ہے، اور اولاد کی شکل میں، مکان کی شکل میں، ایسی نعمتیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہیں، تو بندے کو شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر یہی ہے کہ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نیچے رکھ دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آج ہمارا شکر، حقیقی بات ہے، عمل کے ساتھ بھی نہیں، زبان کے ساتھ بھی نہیں، نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ بندے کی اوقات کیا تھی؟ رات کو لائٹ گئی، کس طرح پمپوں پہ اور فلٹر پلانٹ پہ اور لائیں لگی ہیں، خدا نخواستہ کچھ اور دیر ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، لیکن جب پانی آتا ہے تو لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، بیل دینی پڑتی، یار ٹینکی بھر گئی، بند کر دو۔ یہ حال ہے، یعنی کہ اس طرح کہ صرف گرم اور سرد پانی نکالنے کے لیے کتنی کتنی دیر ٹوٹی کھولی رکھتے ہیں، پانی ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو اگلی نسل کی امانت تھی جو ہم خود ہی اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کا پانی خود ضائع کر کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، کافروں نے گندے پانی کو ریفائنڈ کر کے گٹروں کے پانی کو دوبارہ استعمال میں لا رہے ہیں، ہم صاف پانی گٹروں میں گرا رہے ہیں۔ یہ شکر ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تم دریا پہ بھی وضو کر رہے ہو تو پانی ضائع نہ کرو، حالانکہ وہاں پانی کیا ضائع نہ۔ نبی ہمارے فرما گئے، عمل وہ کر رہے ہیں، اسی لیے تو بربادیاں آ گئیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ،
اس پیغمبر لوط نے ان کو ڈرایا تھا، بدشتنا ہماری پکڑ سے، فتمارو انہوں نے شک کیا، اور ایسے ہی باتیں ہیں مولویوں کی، ان کی باتیں ہیں، بن نظر دھمکیوں کو انہوں نے شک سے دیکھا اور مذاق میں اڑا دیا، وَلَقَدْ رَاوَدُهُ اس کو بہکایا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے کہ زلیخا نے یوسف کو بہکایا۔ بہکانے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو مائل کرنا، باتوں کے ساتھ، دھمکی کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، ان ضیف ہی مہمانوں کے بارے میں جو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے نا، وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، کیونکہ ہم جنس پرست قوم تھی۔ بیوی نے اطلاع دے دی قوم کو، قوم رسے توڑا کے بھاگی آئی کہ ہیں، گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے، بڑا سمجھایا کہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کو کہتے کاش کہ میرے پاس آج قوت ہوتی، میں اپنے مہمانوں کو بچا سکتا۔ بے بسی کا عالم، کوئی دیوار پھلانگ رہا ہے اور کوئی دروازے توڑ رہا ہے۔ جب قریب آ گئے، اتنی انہوں نے بدماشیاں شروع کر دیں، فتمسنا اعینہم ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، جتنے آئے تھے سب اندھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آخری وقت تک پیغمبر لوط کو نہیں پتا یہ فرشتے ہی ہیں، وہ مہمان ہی سمجھتے رہے۔ فذوقوا عذابی ونذر اندھے ہوئے، چیخیں مار کے بھاگنے لگے۔ اللہ نے جس طرح انہوں نے غیر فطرتی کام کیا تھا، اللہ نے بھی زمین کو اٹھا کے الٹ کر دیا۔ اب چکھو ہمارا عذاب اور تنبیہ اور دھمکی کا نتیجہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً پھر صبح سویرے عذاب آ گیا۔ سحری کے وقت وہ نکل گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ذرا محفوظ جگہ چلے گئے تو پھر عذاب صبح سویرے ہی آ گیا۔ عذاب مستقر جو ٹھہرنے والا تھا، یہ نہیں کہ بس ذرا سی زمین ہلی اور رک گئی، پھر اس کو اچھی طرح تباہ کر دیا گیا۔ فذوقوا عذابی لوگو چکھو پھر ہمارا عذاب و نذر اور دھمکی کا انجام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے، بار بار نصیحت کے لیے، ختم شریف کے لیے نہیں، تویز دھاگوں کے لیے نہیں، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔